السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت یعنی اپنی صفات کا مظہر بنانے اور اپنے حسن لا زوال سے مالا مال کرنے کے لیے کوئی نظام بھی پیش کیا؟ جب اس سوال کا جواب قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو اس مقصد پیدائش کو حاصل کرنے والے یہ اعلان عام کرتے نظر آتے ہیں، نحن لہ عابدون، کہ ہم ہیں وہ خوش نصیب جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا عبد بننے کا مقصد حاصل کر لیا۔ جس نظام سے منسلک ہو کر انہوں نے یہ مقصد پیدائش پایا، اس کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کا رنگ پکڑو اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کا رنگ پکڑنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا مظہر بنانے کے لیے جو نظام خود قائم کرے گا وہی سب سے اکمل اور اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے متعلق خود فرماتا ہے کہ وہ ایسا کامل اور اتم ہے جس میں کسی طرح کی خامی تلاش کرتے کرتے انسانی آنکھ تھک ہار کر واپس تو لوٹ جائے گی مگر کوئی رکھنا اس میں نہ پائے گی۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ نظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑنے کے بعد اپنی صفات کی جلوہ گری کے لیے خلافت کا نظام جاری کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حدیث میں اس کی وضاحت کچھ یوں ملتی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم، یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے آدم کی تخلیق کی۔ یہ حدیث صوفیاء نے بیان کی ہے اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام بھی کیے۔ آپ علیہ السلام اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، جب خدا تعالیٰ اپنے تئیں دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقتیں اس کے ذریعہ سے دکھلاتا ہے، تب دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ وہی ایک قوم ہے جو خدا نما ہے، جن کے ذریعہ سے وہ خدا جس کا وجود دقیق در دقیق اور مخفی در مخفی اور غیب الغیب ہے ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے وہ کنز مخفی جس کا نام خدا ہے نبیوں کے ذریعے ہی شناخت کیا گیا۔
معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جس سورہ میں گزشتہ امم میں اپنی خلافت کے نظام کا ذکر کرتے ہوئے اسی طرز پر امت محمدیہ میں خلافت علی منہاج نبوت کا وعدہ کیا، اس سورہ کا نام ہی سورۃ النور رکھا۔ خدا تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اس سورہ میں اپنی ذات کا تعارف بھی اللہ نور السماوات والارض کے مقدس الفاظ میں کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور کا جلوہ سلسلہ انبیاء کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور ہر زمانہ میں ضرورت کے مطابق خدائے علیم و حکیم نے اس زمانہ کو نبوت اور پھر خلافت علی منہاج نبوت کے ذریعے اپنے نور سے منور کیا۔ لیکن جب ظاہر الفساد فی البر والبحر کی ظلمت و تاریکی کا ہولناک منظر اپنے عروج پر پہنچا، تو اس حکیم مطلق نے ظلمت و تاریکی کو مٹانے کے لیے اپنے اکمل اور اتم نور کے مظہر کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، وہ خلافت حقہ جس کے وجود کامل کے تحقق کے لیے سلسلہ بنی آدم کا قیام بلکہ ایجاد کل کائنات کا ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے اپنے مرتبہ اتم و اکمل پہ ظہور پذیر ہو کر آئینہ خدا نما ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس نور کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ظاہر ہوا کچھ یوں بیان فرمایا، واعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اللہ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے منظوم فارسی کلام میں فرمایا، محمد است امام و چراغ ہر دو جہاں، محمد است فروزندہ زمین و زمان، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دونوں جہانوں کا امام اور چراغ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی زمین و زمان کا روشن کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایک ایسی امت کی بنا ڈالی جسے کنتم خیر امت کے مقدس الفاظ میں تمام امتوں سے اعلیٰ قرار دیا، جس میں وحدت کا ایک بے مثل نظارہ چشم فلک نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا اللہ تعالیٰ کے نور میں رنگ دیا کہ وہ بھی آپ کی اتباع کی برکت سے خدا نما انسان بن گئے اور اللہ فی صحابی کی مصداق ٹھہرے، جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یگانگت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روح سے سچ مچ عضو واحد کی طرح ہو گئی تھی، اور ان کے روزانہ برتاؤ اور زندگی اور ظاہر و باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں تھیں۔ معزز سامعین، امت محمدیہ خیر اممی رہی جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ان میں موجود رہا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا بابرکت نظام ان کی رہنمائی کے لیے خدا تعالیٰ نے قائم رکھا۔ لیکن جب امت نے نظام خلافت کی قدر نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے واضح حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو
اور پراگندہ مت ہو کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت نظام کو اٹھا لیا، جس کے ساتھ ہی امت کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور وہ برکتیں اٹھ گئیں جو اس خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام سے وابستہ تھیں۔ خلافت راشدہ کے بعد وہ فتنے موج در موج امت کی صفوں میں داخل ہو گئے، جن کے بارے میں پہلے سے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار فرما رکھا تھا۔ امن اور توحید کا دور ختم ہوا اور بلاؤں اور کربلاؤں کے دور کا آغاز ہوا۔ امت مسلمہ میں اس ٹوٹی ہوئی وحدت کو قائم کرنے کے لیے سیاسی اور مذہبی قیادت نے ہر طرح کی تدابیر کی۔ مسلمان بادشاہوں نے اپنے لیے خلفاء کے القاب بھی اختیار کیے، لیکن وہ وحدت جو خدا تعالیٰ نے نبوت اور خلافت راشدہ کے ذریعے عطا کی تھی، اس کا منہ پھر کبھی انسانی منصوبہ سے دیکھنا نصیب نہ ہوا، بلکہ گزری ہوئی 14 صدیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ معزز سامعین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آنے والے مختلف ادوار کی پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق اذا رسا بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ پھر جب یہ دور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ معزز سامعین، دور آخرین کی ہولناک ظلمت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے دور ہونا خدائی تقدیر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نور اس زمانہ میں کس کے ذریعے اپنا جلوہ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے۔ ہمارے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فضل اس دور آخرین میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود کے وجود باوجود کی شکل میں نازل فرمایا۔ آپ ہی کا وہ وجود ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس حد تک فنا تھا کہ فرشتوں نے بھی گواہی دی، ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے۔ اور آپ خود اپنے نزول کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ خدا جو کبھی اپنے وجود کو بے دلیل نہیں چھوڑتا، وہ جیسا کہ تمام نبیوں پر ظاہر ہوا اور ابتدا سے زمین کو تاریکی میں پا کر روشن کرتا آیا، اس نے اس زمانہ کو بھی اپنے سے دور پایا۔ تب اس نے چاہا کہ زمین کی سطح کو نئی معرفت سے منور کرے اور نئے نشان دکھائے اور زمین کو روشن کرے، سو اس نے مجھے بھیجا۔ معزز سامعین، خلافت احمدیہ کی جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کا ادراک ہونا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الشمس کی تفسیر میں فرمایا کہ شمس سے مراد شرعی نبی اور قمر سے مراد تابع نبی۔ فرماتے ہیں ہر قمر اپنے شمس سے ادنا ہوگا، مگر اپنے شمس سے ادنا قمر تمام دوسرے شموس سے بڑے درجے کا ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آگ بذات روشن ہے، مگر قمر کے مقابلہ میں اس کی روشنی ادنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، یعنی اے میرے شمس روحانی، تو چونکہ بہت روشن تھا اس لیے تیرا قمر دوسرے تمام شموس سے اپنی روشنی میں بڑھ گیا۔ اس نقطہ نگاہ کے متحد ہمارا یقین ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کرتے ہوئے باقی تمام انبیاء سے اپنے درجہ اور مقام کے لحاظ سے افضل ہیں۔ آگے حضور تحریر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسرے شموس سے کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام کس طرح بلند ہو گیا، یا بعض اور قوموں میں جو صاحب شریعت نبی گزرے ہیں ان سے آپ بڑے کس طرح قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ انبیاء بڑے تھے، مگر ان شموس اور اس قمر میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بے شک قمر ہے، مگر اس شمس کا جو پہلے تمام شموس سے بہت زیادہ روشن تھا، اس لیے یہ لازم تھا کہ شمس کا قمر اپنی روشنی میں پہلے تمام شموس سے بھی بڑھ جاتا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی جگہ پر 1000 لیمپ ہو اور ہر لیمپ کا ایک ریفلیکٹر ہو، تو اگر اس 1000 لیمپ کے مقابلہ میں ایک لیمپ ایسا ہو جس میں 2000 لیمپ کے برابر روشنی کی طاقت ہو، تو اس کا ریفلیکٹر اپنی روشنی میں 1000 لیمپ سے بڑھ جائے گا۔ فرض کرو اس 1000 لیمپ میں کوئی 50 کینڈل پاور کا، کوئی 100 کینڈل پاور کا ہے، اور اس طرح مجموعی طور پر ان کی طاقت 2 لاکھ کینڈل پاور کی بن جاتی ہے۔ تو اگر ان کے مقابلہ میں 3 لاکھ کینڈل پاور کا صرف ایک ہی لیمپ ہو، تو اس کا ریفلیکٹر باقی تمام روشنیوں کو مات کر دے گا اور باوجود قمر ہونے کے دوسرے شموس پر غالب آ جائے گا۔ معزز سامعین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں حضرت امام عبدالرزاق کاشانی رحمہ اللہ نے فرمایا، آخری زمانہ میں جو امام مہدی آئیں گے وہ احکام شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور معارف و علوم اور حقیقت میں آپ کے سوا تمام انبیاء اور اولیاء ان کے تابع ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا باطن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا۔ معزز سامعین، یہ نور، یہ روشنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کی شکل میں جاری و ساری ہے، جس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال سے اس روشنی نے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی چمکنا بند نہیں کر دیا۔ وہ روشنی اپنی جگہ قائم ہے اور روحوں کو باقاعدہ اور مسلسل منور کر رہی ہے، اور مردوں اور عورتوں کو ان کی حقیقی منزل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ روشنی چمک رہی ہے اور اس کی شعاعیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کے ذریعہ اکناف عالم میں پہنچ رہی ہیں۔ ان خلفاء کو چھوڑ کر نہ کہیں روشنی ہے نہ حقیقی رہنمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کے الفاظ، ان خلفاء کو چھوڑ کر نہ کہیں روشنی ہے نہ حقیقی رہنمائی، کو اس زمانہ میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کی بہترین لائٹس خرید کر لے آئے اور سارا کمرہ ان لائٹس سے بھر دے، لیکن ان لائٹس ان کے مناسب حال بجلی کے نظام سے منسلک نہ کرے اور ساری فیملی کے ساتھ عمر بھر مختلف تدابیر اور دعائیں کرتا رہے کہ یہ لائٹس اب روشنی دینی شروع کر دیں، تو کیا وہ روشنی دینا شروع کر دیں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے نور کے حصول کا ہے۔ اس نور کو عطا کرنے والا خود خدا ہے۔ نور کو عطا کرنے کے لیے جو نظام اس نے اس زمانہ میں آسمان سے مقرر فرمایا، اس سے جڑے بغیر کسی روشنی یا آسمانی رہنمائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج یہ امت مرحومہ اختلاف و تفرقہ کے جس دردناک اور ہلاک کر دینے والے مرض میں مبتلا ہے، اور جس طرح دجالی قوتیں انہیں اپنے اشاروں پر اپنے آگے سر جھکانے پر مجبور کر رہی ہیں،
عراق، لیبیا، شام کی تباہی کے بعد اب فلسطین کی حالت زار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مرض کے علاج کا واحد حل بھی خلافت ہی کو قرار دینے کی آوازیں مشرق و مغرب سے بلند ہونا کسی بھی صاحب علم پر مخفی نہیں، لیکن یہ اس شعور سے محروم ہیں کہ ہر زمانہ میں انسانوں کو وحدت کی لڑی میں پرونے والی خلافت صرف اور صرف خدائے واحد ہی قائم کیا کرتا ہے، نہ کہ انسان۔ اسی سنت اللہ کو واشگاف الفاظ میں خلفائے احمدیہ دنیا کے سامنے بار بار چیلنج کے طور پر پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، اے دشمنان احمدیت، میں تمہیں دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر تم خلافت کے قیام میں نیک نیت ہو تو آؤ اور مسیح محمدی کی غلامی قبول کرتے ہوئے اس کی خلافت کے جاری و دائمی نظام کا حصہ بن جاؤ، ورنہ تم کوششیں کرتے کرتے مر جاؤ گے اور خلافت قائم نہیں کر سکو گے۔ تمہاری نسلیں بھی اگر اسی ڈگر پر چلتی رہیں تو وہ بھی کسی خلافت کو قائم نہیں کر سکیں گی۔ قیامت تک تمہاری نسل در نسل یہ کوشش جاری رکھے تب بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ خدا کا خوف کرو اور خدا سے ٹکر نہ لو اور اپنی نسلوں کی بقا کے سامان کرنے کی کوشش کرو۔ معزز سامعین، امت مسلمہ میں یہ انتشار خلافت علی منہاج نبوت کی ناقدری سے پیدا ہوا تو اب لازماً یہ وحدت خدائی سنت کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت کے ذریعہ ہی قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے حقیقی اور فطری علاج کے لیے ایک حکم عدل کے ظہور کی خوشخبری بھی دی، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے نزول کے وقت فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے اور صحابہ کا درجہ رکھتے ہیں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریہ کے پاس بھی پہنچ گیا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسے واپس لے کر آئیں گے۔ خدا تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد امت مسلمہ کو امت واحدہ بنانے کا مشن دیتے ہوئے فرمایا، سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد۔ معزز سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے امت مسلمہ کی وحدت کے بارے میں خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت نے ایک طرف تو مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلسل نشانات کو ظاہر کیا اور دوسری طرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فطرت مسلمانوں کو خود رویا اور کشوف میں آ کر امام مہدی اور مسیح موعود کی تصدیق کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اب تک 2 لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور شاید 10,000 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تصدیق کی۔ معزز سامعین، خدائی وعدہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء کا جو سلسلہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں شروع ہوا وہ خلافت احمدیہ کی برکت سے اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نیک فطرتوں کو رویا کشوف کے ذریعہ خلافت کے ذریعہ وحدت کی لڑی میں پرو رہا ہے، جس کے ایمان افروز واقعات ہم اپنے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی زبان مبارک سے مسلسل سن کر اپنے دل و جان کو خدائی نصرتوں کی تازہ خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں۔ اور کل بھی حضور انور میں نے بعض واقعات ہمارے سامنے بیان کیے۔ صرف وقت کی مناسبت سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔
گیمبیا کے ایک دوست نے ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ وہ تحریر کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم نے ایک صحرا عبور کیا۔ صحرا عبور کر کے جس جگہ پہنچ رہے تھے وہاں دور سے کچھ لوگ نظر آنے لگ گئے۔ جب میں ان لوگوں کے قریب پہنچا تو میں نے واضح طور پر پہچان لیا کہ یہ جماعت احمدیہ کے افراد ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو گروہوں کے ساتھ تھے، ایک پہلا گروہ اور ایک بعد والا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، آسمان پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار۔ معزز سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے 73 فرقوں میں بٹ جانے کی خبر دی اور فرمایا ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس ناجی فرقہ کی علامت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامتیں بیان فرمائیں۔ پہلی یہ کہ ہی الجماعت، وہ ایک منظم جماعت ہوگی، اور دوسری ما انا علیہ و صحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر وآخرین منہم کی وضاحت فرما دی، یعنی وہ ایک منظم جماعت ہوگی اور اس جماعت کی تنظیم کا سلسلہ وہی ہوگا جس پر اس وقت میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی خدا تعالیٰ وہ وحدت ایک ہاتھ پر بیعت کے ذریعے قائم کرے گا، اور یہ وحدت اسی ہاتھ پر قائم ہو سکتی ہے جس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے۔ اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احیاء نو کا حکم دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور الہاماً کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس زمانہ میں خلافت اللہ منہاج نبوت کے ذریعے امت مسلمہ میں وحدت قائم کرنے کا فیصلہ خدائی فیصلہ ہے جو ہر صورت پورا ہوگا۔ جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس خدائی تقدیر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسیح موعود کا زمانہ ایک ایسا مبارک زمانہ ہے کہ فضل اور جود الہی نے مقدر کر رکھا ہے کہ یہ زمانہ پھر لوگوں کو صحابہ کے رنگ میں لائے گا، اور آسمان سے کچھ ایسی ہوا چلے گی کہ یہ 73 فرقے مسلمانوں کے، جن میں سے بجز ایک کے سب آرے اسلام اور بدنام کنندہ اس پاک چشمہ کے ہیں، خود بخود کم ہوتے جائیں گے، اور تمام ناپاک فرقے جو اسلام میں مگر اسلام کی حقیقت کے منافی ہیں، صفحہ زمین سے نابود ہو کر ایک ہی فرقہ رہ جائے گا جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے رنگ پر ہوگا۔ معزز سامعین، امت مسلمہ کی وحدت کے لیے خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت نے جو زمینی اور آسمانی اسباب پیدا کیے ان پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس زمانہ کے لیے ایسے سامان میسر آ گئے ہیں جو مختلف قوموں کو وحدت کا رنگ بخشتے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں لٹریچر کی اشاعت کے سامان، ذرائع آمد و رفت، ذرائع مواصلات، ٹی وی، انٹرنیٹ اور نت نئی ایجادات کے ذریعے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، اور پھر خلافت احمدیہ کی براہ راست رہنمائی میں نظام جماعت ان تمام ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس آسن رنگ میں خدا تعالیٰ کی منشاء کے مطابق امت مسلمہ کو وحدت کی لڑی میں پرو رہا ہے، وہ خود خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے زیر سایہ دنیا کے 214 ممالک میں کروڑوں مسلمان خلافت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس امت واحدہ کی لڑی میں شامل ہو کر اسلام کی شان و شوکت کے نور کو پھیلا رہے ہیں، ایک آواز پر بیٹھتے اور ایک آواز پر کھڑے ہوتے ہیں، جس کا نظارہ MTA کے ذریعہ خلافت خامسہ کے قیام کے وقت ایک ہی آواز پر پوری دنیا کے احمدیوں کا بیٹھ جانا، اور پھر خلافت احمدیہ کے 100 سالہ جشن تشکر کے وقت عید دہرانے کے لیے تمام دنیا کے احمدیوں کا ایک ہی آواز پر کھڑا ہونا خدا تعالیٰ کی ایسی فعلی شہادت ہے جس کا جلوہ چشم فلک نے پہلی بار دیکھا۔
پھر گزشتہ جلسہ سالانہ غانہ کا منظر کیسے آنکھیں فراموش کر پائیں گی کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح اس حبل اللہ سے دلوں کو الفت کی لڑی میں پرو دیا۔ کیا یہ کسی انسان کے بس میں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں امت کا لفظ ایسے فرد واحد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جس نے اپنے تمام وجود کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو۔ اِنَّ ابراہیم کان امتً قانتًا للہ حنیفا، یعنی یقیناً ابراہیم فی ذات ہی ایک امت تھا جو ہمیشہ اللہ کا فرما بردار، اسی کی طرف جھکا رہنے والا۔ اس لحاظ سے اگر فردی وحدت کا سوال ہو یا قومی وحدت کا سوال، امت مسلمہ سے مراد اصطلاحی امت مسلمہ ہو یا ہر وہ قوم یا گروہ جو امن کا طالب ہے، اب اس کے لیے اس وحدت کو حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کیا، اور وہ ہے خلافت احمدیہ۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! الحمدللہ ثم الحمدللہ، خلافت خامسہ پر چڑھنے والا ہر نیا دن ہر رنگ میں امت واحدہ بنانے کے مقصد کو قریب سے قریب تر لا رہا ہے۔ بس اس مبارک دور میں جس کثرت اور وسعت سے MTA کے 8 چینلز پر مختلف زبانوں میں روحانی معاہدہ تقسیم ہو رہا ہے اور دوسرے ذرائع ابلاغ پر نت نئے زاویوں سے پروگرام کے ذریعے اسلام کی اشاعت اکناف عالم میں ہو رہی ہے، وہ ہر لحاظ سے بے مثل اور یکتا ہے۔ حضور انور کا خطبہ جمعہ زمین کے کناروں تک مسلمانوں کو خدائی منشاء کے مطابق وحدت کے رنگ میں ایک وجود کی طرح بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے MTA العربیہ پر عربی زبان میں خطاب کروا کر امت مسلمہ کو وحدت کی لڑی میں پروئے جانے کے نئے دور کا آغاز کروا دیا۔ اب وقت کی مناسبت سے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی مقدس الفاظ پر اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ آپ نے ہمیں اس مقصد کو پانے کے لیے ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، ہر احمدی کا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو قدرت ثانیہ سے چمٹ کر اپنی تمام استعدادوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم نے عیسائیوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے، یہودیوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے، ہندوؤں کو بھی اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے۔ یہ خلافت احمدیہ ہے جس کے ساتھ جڑ کر ہم نے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو بھی مسیح و مہدی کے ہاتھ پر جمع کرنا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، پس اے احمدیو جو دنیا کے کسی بھی خطہ زمین میں یا ملک میں بستے ہو، اس اصل کو پکڑ لو اور جو کام تمہارے سپرد امام الزمان اور مسیح و مہدی نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر کیا، اسے پورا کرو، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے یہ وعدہ تمہاری نسبت ہے کہ الفاظ فرما کر یہ عظیم ذمہ داری ہمارے سپرد کر دی ہے۔ وعدے تبھی پورے ہوتے ہیں جب ان کی شرائط بھی پوری کی جائیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، پس اے مسیح محمدی کے ماننے والو، اے وہ لوگو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیارے اور آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہو، اٹھو اور خلافت احمدیہ کی مضبوطی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو، تاکہ مسیح محمدی اپنے آقا و مطاع کے جس پیغام کو لے کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو۔ دنیا کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہاری بقا خدائے واحد و یگانہ سے تعلق جوڑنے میں ہے۔ دنیا کا امن اس مہدی و مسیح کی جماعت سے منسلک ہونے سے وابستہ ہے، کیونکہ امن و سلامتی کی اسلامی تعلیم کا یہی علمبردار ہے جس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ آج اس مسیح محمدی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے
اور وحدت کی لڑی میں پروئے جانے کا حل صرف اور صرف خلافت احمدیہ سے جڑے رہنے سے وابستہ ہے، اور اسی سے خدا والوں نے دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو مضبوطی ایمان کے ساتھ اس خوبصورت حقیقت کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔